وہ قادیانی کی بات تھی. آج اس کا فون آیا, وہ کہنے لگے کہ آپ نے آدھی بات کا جواب دیا اور آدھی بات کا تو دیا ہی نہیں آپ نے. میں نے کہا وہ آدھی کون سی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو بھی نیک اعمال اختیار کرتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقین کے ساتھ ہوں گے, اور شہداء کے ساتھ ہوں گے, اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو شہداء, صالحین اور صدیقین تو ہر دور میں آ رہے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو یہ بعد والے لوگ نبی کے ساتھ پھر کیسے ہوں گے, یا نبوت کے مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی بن جائیں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایماندار تاجر قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو کیا ایماندار تاجر پیغمبر بنے گا؟ وہ کتنے لوگ ہیں جو ایماندار تاجر تھے مگر وہ پیغمبر بن سکتے ہی نہیں ہیں اور بنے بھی نہیں ہیں. تو یہ فضیلت کی بات ہے. مع النبیین, اللہ فرماتے ہیں ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کو جنت میں رکھوں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے ساتھ ساتھ. تو یہ مطلب نہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا پیغمبر بن جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبی بن جائے گا یا صالح بن جائے گا یا شہید بن جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ صالح بنتے ہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہی پیغمبر بن جائے گا, تو پھر 1400 سال میں ایک ہی آدمی اس مقام تک پہنچا ہے. امام ابو حنیفہ کیوں نہیں پہنچے, امام شافعی کیوں نہیں پہنچے, سب سے پہلے حضرت ابو بکر کیوں نہیں پہنچے, حضرت عمر کیوں نہیں پہنچے؟ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں فاولائکا, یہ سب لوگ, اس سے پتہ چلا اولائکا جمع کے لیے آتا ہے. یہ سب لوگ جن میں بھی یہ صفات ہوں گی, یہ سارے کے سارے لوگ پیغمبروں کے, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اگر اس سے پیغمبر بننا مراد ہے تو پھر ایک کیوں اولائکا کا لفظ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ. تو 1400 سال میں صرف ایک ہی کیوں ہے؟ وہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے تھے. جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ نبی کے بعد معاذ اللہ ایک ہی پیغمبر آئے اب تک, وہ کون ہے؟ مرزا ملعون. اس کے علاوہ آپ کسی کے قائل ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہوتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اولائکا کا لفظ بتا رہا ہے یہ سب لوگ, جمع کے لیے آتا ہے. عربی میں ہذا یا ذالکا یہ ایک شخص کے لیے آئے گا, اولائکا بہت سارے لوگ, 2-4 بھی نہیں. اولئک مع الذین انعم اللہ, یہ سب کے سب لوگ. تو پتہ چلا وہ لوگ ہیں, وہ ایک آدمی نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی آئیں گے, تو بتائیں کون کون آئے گا مرزا کے بعد؟ آپ کہیں وہ ابھی تو ایک ہے, لیکن اس کے بعد اور بھی لوگ آئیں گے جو اولئک مع الذین, جو پیغمبروں کے مقام تک پہنچیں گے. تو پھر وہ بتا دینا, 2-4 لوگوں کی لسٹ تو پیش کریں. حضرت عیسیٰ نے تو نبی کا بتایا, قرآن صاف کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں دیکھتے ہیں. اور یاد رکھو حضرت عیسیٰ نے جو خوشخبری دی تھی جس پیغمبر کی, وہ احمد تھے, وہ غلام احمد نہیں تھے. ایک دفعہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہو رہا تھا, جج عدالت میں بحث ہو رہی تھی, اور غلام احمد بھی تھا یا اس کا کوئی نمائندہ تھا, مجھے پورا واقعہ بھی یاد نہیں, لیکن غلام احمد خود تھا یا اس کا نمائندہ تھا. تو وہ جو قادیانی یا خود غلام احمد خود جو بھی اس کا نمائندہ وہ بحث کر رہا تھا نا, اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری خوشخبری دی ہے احمد, تو وہ احمد میں ہی تو ہوں. تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا تم احمد نہیں, تم تو غلام احمد ہو, نام تو تمہارا غلام احمد ہے, احمد تھوڑی. اس نے کہا غلام تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, غلام تو ویسے ہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اگر میرا نام عطاء اللہ ہے تو میں اللہ ہوں, عطا تو ویسے ہی لگا ہوا ہے, اور جب میں اللہ ہوں تو میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. جا بھائی میں اللہ ہوں تو مجھے, میں نے تجھے بھیجا نا, کینسل. ٹھیک, تو وہ کیا ہو گئی؟ کینسل.